صوبہ ٹیک سنگھ کی تحصیل پیر محل میں موٹر وے پل کے قریب ٹریکٹر ٹرالی کی طلبہ سے بھرے کیری ڈبے کو ٹکر 3 طلبہ موقع پر جام بھاگ حادثے میں 5 سے زائد طلبہ زخمی ہو گئی۔ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے صوبہ ٹیک سنگھ کی تحصیل پیر محل میں موٹر وے پل کے قریب ٹریکٹر ٹرالی کی طلبہ سے بھرے کیری ڈبے کو ٹکر 3 طلبہ موقع پر جام بھاگ جبکہ حادثے میں 5 سے زائد طلبہ زخمی ہو گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے صوبہ ٹیک سنگھ میں جہاں موٹر وے پل کے قریب سکول وین کو حادثے میں 3 طلبہ جام بحق 5 زخمی ہو گئے۔ یہ کہنا ہے ریسکیو ذرائع کا۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ڈی ایس کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثہ سکول وین ٹریکٹر ٹرالی کے ٹکرانے سے پیش آیا۔ سکول وین بچوں کو شورکوٹ روڈ سے پیر محل لے کر آ رہی تھی۔ سکول وین حادثہ 3 بچے جام بحق ہو گئے ہیں۔ جام بحق ہونے بچے چک 341 گاہ پے کے رہائشی تھے۔ 4 سالہ حسنہ حادثے میں جام بحق ہو گئی۔ 4 سالہ محمد معیز اور 7 سالہ محمد احمد بھی جام بحق ہو گئے۔ آپ کو بتا رہے ہیں 3 زخمی بچوں کو ڈی ایس کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے صوبہ ٹیک سنگھ کی تحصیل پیر محل میں موٹر وے پل کے قریب ٹریکٹر ٹرالی کی طلبہ سے بھری کیری ڈبے کو ٹکر۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے مبشر حسن نقوی سے۔ مبشر بتائیے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہے۔ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے صوبہ ٹیک سنگھ کی تحصیل پیر محل میں موٹر وے پل کے قریب ٹریکٹر ٹرالی کی طلبہ سے بھری کیری ڈبے کو ٹکر ہے۔ 3 طلبہ موقع پر جام بحق جبکہ حادثے میں 5 سے زائد طلبہ زخمی ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات جانیں گے مبشر حسن نقوی سے۔ مبشر بتائیے گا کیسے حادثہ پیش آیا؟ آپ کو بتا رہے ہیں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے صوبہ ٹیک سنگھ کی تحصیل پیر محل میں موٹر وے پل کے قریب ٹریکٹر ٹرالی کی طلبہ سے بھری کیری ڈبے کو ٹکر 3 طلبہ موقع پر جام بحق حادثے میں 5 سے زائد طلبہ زخمی ہو گئے۔ حادثے میں 3 طلبہ جام بحق جبکہ 5 زخمی ہوئے۔ طلبہ کو طبی امداد کے لیے ڈی ایس کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثہ سکول وین ٹریکٹر ٹرالی کے ٹکرانے سے پیش آیا۔ سکول وین بچوں کو شورکوٹ روڈ سے پیر محل لے کر آ رہی تھی۔ سکول وین حادثہ ہے جبکہ 3 بچے جام بحق ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے مبشر حسن نقوی۔ مبشر آگاہ کیجیے گا۔ اینٹی کرپشن فیصل آباد ریجن کے اہلکاروں کا مقامی صحافی پر بہیمانہ تشدد۔ فیصل آباد پریس کلب کے ایگزیکٹو ممبر ندیم جاودانی درخواست کے سلسلے میں اینٹی کرپشن آفس گئے۔ ندیم جاودانی نے احمد شیر تھیم نامی اہلکار کو اختیارات سے تجاوز کرنے پر ٹوکا۔ اہلکار نے مشتعل ہو کر بدتمیزی کی، منع کرنے پر ساتھی اہلکاروں کو بلوا لیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس خبر کے حوالے سے۔ اینٹی کرپشن کے حوالے سے یہ خبر ہے۔ اینٹی کرپشن فیصل آباد ریجن کے اہلکاروں کا مقامی صحافی پر بہیمانہ تشدد۔ فیصل آباد پریس کلب کے ایگزیکٹو ممبر ندیم جاودانی درخواست کے سلسلے میں اینٹی کرپشن آفس گئے۔ ندیم جاودانی نے احمد شیر تھیم نامی اہلکار کو اختیارات سے تجاوز کرنے پر ٹوکا۔ اہلکار نے مشتعل ہو کر بدتمیزی کی، منع کرنے پر ساتھی اہلکاروں کو بلوا لیا۔ 10 کے قریب اہلکاروں نے ندیم جاودانی پر بہیمانہ تشدد اور حبس سے بھیجا میں رکھا۔ اطلاع ملنے پر فیصل آباد پریس کلب کے ممبران کی بڑی تعداد اینٹی کرپشن دفتر پہنچ گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس خبر کے حوالے سے۔ اینٹی کرپشن فیصل آباد ریجن کے اہلکاروں کا مقامی صحافی پر بہیمانہ تشدد۔ ایگزیکٹو ممبر پریس کلب ندیم جاودانی درخواست کے سلسلے میں اینٹی کرپشن آفس آئے۔ ندیم جاودانی نے احمد شیر تھیم نامی اہلکار کو اختیارات سے تجاوز کرنے پر ٹوکا۔ اہلکار نے مشتعل ہو کر بدتمیزی کی، منع کرنے پر ساتھی اہلکاروں کو بلوا لیا۔ 10 کے قریب اہلکاروں نے ندیم جاودانی پر بہیمانہ تشدد کیا اور حبس سے بھیجا میں رکھا گیا۔ اطلاع ملنے پر فیصل آباد پریس کلب کے ممبران کی بڑی تعداد اینٹی کرپشن دفتر پہنچ گئی۔ صحافیوں نے معاملہ رفع دفع کروانے کی کوشش کی تو اہلکاروں نے سنگین نتائج کی دھمکیاں دے دی۔ پولیس حکام نے پی ٹی بھائیوں کا ساتھ دیتے ہوئے صحافیوں کے خلاف بوگس مقدمہ درج کر دیا۔ متاثرہ صحافی ندیم جاودانی کی درخواست پر پولیس حکام مقدمہ درج کرنے سے گریزاں ہیں۔ فیصل آباد کے صحافیوں کے ندیم جاودانی پر تشدد اور بوگس مقدمہ درج کرنے کی شدید مذمت ہے۔ صحافی برادری نے بوگس مقدمہ درج کرنے پر احتجاجی لائحہ عمل اپنانے کا اعلان کر دیا۔ آگے بڑھیں گے۔ فیصل آباد شہر کا درجہ حرارت دن بدن بڑھنے لگا۔ گرمی پنجے گاڑنے لگی۔ رات گئے چلنے والی تیز ہواؤں کا سلسلہ بھی تھمنے لگا۔
شہر فیصل آباد کے آج موسم کا احوال آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس وقت فیصل آباد شہر کا درجہ حرارت دن بدن بڑھنے لگا ہے، گرمی اپنے پنجے گاڑنے لگی ہے، رات گئے چلنے والی تیز ہواؤں کا سلسلہ بھی تھمنے لگا ہے۔ فیصل آباد کے آج کے موسم کا کیا احوال ہے ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندے محمد علی نارو۔ جی علی بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر فیصل آباد کے موسم کی بات کی جائے تو گزشتہ مہینے مارچ میں شہر فیصل آباد کا موسم قدرے بہتر تھا، خوشگوار تھا، گرم تو تھا لیکن ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے جو ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے موسم کافی معتدل رہتا تھا۔ لیکن ماہ اپریل کے آغاز کے ساتھ ہی شہر فیصل آباد کا موسم اور جو ملحقہ تحصیلیں ہیں موسم مکمل طور پر یکسر تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ گرمی کی شدت اور حدت میں روزانہ کی بنیاد پر 1 سے 2 ڈگری سینٹی گریڈ کا اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ماہ اپریل میں ہی جو درجہ حرارت ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، جس کی وجہ سے گرمی کی شدت میں بھی روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے۔ صبح سویرے جو ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی اس کا بھی اب سلسلہ نہیں رہا ہے۔ صبح آغاز کے ساتھ ہی جیسے ہی سورج کی کرنیں زمین پر پڑتی ہیں تو سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے کے بعد جو گرمی کی حدت اور شدت ہے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ شام کے اوقات کار میں بھی جو موسم ٹھنڈا ہوتا تھا وہ بھی اب اس کا سلسلہ بھی ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ گویا کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اپریل میں ہی مئی کا مہینہ چل رہا ہے اور گرمی کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر آج کے درجہ حرارت کی بات کر لیں تو شہر فیصل آباد کا کم سے کم درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، زیادہ سے زیادہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے دوپہر کے اوقات میں۔ ہوا میں نمی کا تناسب 58% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شہر فیصل آباد میں ہواؤں کی رفتار 1 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہوا چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے، لیکن گرمی کی مسلسل گرمی کی جو شدت ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب سے محکمہ موسمیات کی جانب سے کوئی بھی ایسی بارش کی بھی نوید نہیں سنائی جا رہی ہے۔ آئندہ 24 گھنٹے موسم گرم اور خوش رہنے کا امکان ہے۔ گویا اس کے بعد اگر بات کر لیں تو ہفتے کے روز جو غالباً عید کا چوتھا روز بنے گا یا تیسرا روز بنے گا اس دن بارش کے ہونے کے چانسز بتائے جا رہے ہیں محکمہ موسمیات کی جانب سے، لیکن وہ بھی 50-50 ہے، 50% کے قریب ہے کہ بارش ہو جائے، لیکن درجہ حرارت مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ جو رات کے سرد ہوائیں چلتی تھی شہر فیصل آباد میں وہ بھی گزشتہ ماہ چلنے والی ہوائیں اب بند ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ سارا دن تو گرم گزرتا ہی ہے، رات کو بھی اب جو ہے وہ پنکھوں کی ضرورت آن پڑی ہے، پنکھے چلنا شروع ہو گئے ہیں شہر فیصل آباد میں، اور جو گرمی کی شدت ہے اس پر شہری خاصے پریشان بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ چونکہ اپریل کا مہینہ ہے، معتدل مہینہ ہوتا تھا، لیکن موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے، ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے گرمی کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جو کہ خاصا پریشان کن ہے۔ اپریل کا مہینہ جو کہ معتدل مہینہ گنا جاتا تھا اس میں ہی گرمی عروج پر پہنچتی دکھائی دے رہی ہے، 36 ڈگری سینٹی گریڈ پہنچتا آج کے دن، جبکہ 8 اپریل ہے۔ ابھی وسط میں گرمی کی شدت مزید اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور جیسے گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ جو 40 ڈگری سینٹی گریڈ مئی اور جون کے اوائل میں ظاہر ہوتا تھا وہ اس ماہ اپریل میں ہی 40 ڈگری کو چھوتا دکھائی دے رہا ہے درجہ حرارت۔ جی علی نارو میں فیصل آباد سے موسم کا احوال بتا رہے تھے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اب ہم رخ کریں گے جنگ کا، جہاں شہر اور گرد و نواح میں مطلع صاف ہے۔ درجہ حرارت میں اضافہ، آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری جبکہ کم سے کم 18 رہے گا۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں وسیم عزیز سے۔ جی وسیم بتائیے گا کیسا موسم ہے آپ کی جانب؟ جی بالکل، جنگ شہر اور گرد و نواح میں آج جو ہے وہ مطلع صاف ہے۔ درجہ حرارت میں آئے روز اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آج جنگ شہر اور گرد و نواح کا جو درجہ حرارت ہے وہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 38 ڈگری سینٹی گریڈ کے مابین رہے گا۔ اسی کے ساتھ جو ہوا میں نمی کا تناسب ریکارڈ کیا گیا ہے وہ 40% ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ ہوا کی رفتار جو ہے وہ جنوب سے 2 میل فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں جنگ شہر کی تحصیلوں کی، تحصیل احمد پور سیال، شورکوٹ اور 18 ہزاری میں مطلع جو ہے وہ صاف ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جنگ شہر اور گرد و نواح میں آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ جی وسیم عزیز ہمیں جنگ سے اپڈیٹ کر رہے تھے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اب ہم رخ کریں گے چنیول کا، جہاں موسم بدلنے لگا، درجہ حرارت میں چوتھے روز بھی اضافہ۔ آج درجہ حرارت 19 سے 34 ڈگری کے مابین رہے گا۔ درجہ حرارت بڑھنے سے گرمی کی شدت کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ مزید تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں کومیل حیدر سے۔ کومیل اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اگر موسم کی صورتحال
मौसम की सूरत हाल की बात की जाए तो दिन ब दिन गर्मी की शिद्दत में जो है इजाफा उसे देखा जा सकता है। गुज़श्ता 4 से 5 रोज के अंदर गर्मी की शिद्दत में खासा इजाफा हुआ है। इस वक्त दर्जा हरारत आज के रोज 19 डिग्री से 34 डिग्री के माबैन रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों के अंदर गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। हवा में नमी के तनासुब में भी कमी आई। अगर बात की जाए हवा में नमी का तनासुब 50%, जबकि हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटे के अंदर बारिश का भी कोई इम्कान मौजूद नहीं है। ताहम जो हवाएं चलने का सिलसिला है जारी है। आज पूरा दिन मौसम जो है खुश्क और गर्म रहेगा। गर्मी की शिद्दत को महसूस किया जा सकता है और मुझे लगता है कि शायद गर्मी की शिद्दत की वजह से रोजेदारों के आखिरी रोजे जो हैं वो मुश्किल भी हो सकते हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक अचानक आने वाली गर्मी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें ताकि बदलते मौसम से बचा जा सके। जी कुमैल हैदर मचनेर से मौसम का अहवाल बता रहे थे, हमारे साथ ही रहिएगा। अब हम रुक करेंगे अहमदपुर सियाल में, जहां मौसम तब्दील, गर्मी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत 22 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 48% रिकॉर्ड किया गया है। तफसीलात इस हवाले से जानेंगे तनवीर हुसैन से। तनवीर आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात की जाए अगर अहमदपुर सियाल के मौसम की तो अहमदपुर सियाल के दर्जा हरारत में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त अहमदपुर सियाल का जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। गर्मी की शिद्दत में थोड़ा सा इजाफा जो है देखने को मिला है। इसी तरीके से अहमदपुर सियाल का दर्जा हरारत कम से कम 22 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अगर बात की जाए हवा में नमी के तनासब की तो हवा में नमी का तनासब जो है वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह हवा जो है 2 किलोमीटर फी घंटा के रफ्तार से चल रही है। आज अहमदपुर सियाल का मतला जो है। तनवीर हुसैन हमें अहमदपुर सियाल से, जबकि कुमैल हैदर, वसीम मजीद और अली नारो भी हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका शुक्रिया। अब रुख करेंगे हम टोबा टेक सिंह का, जहां मतला साफ, दर्जा हरारत में इजाफा, दर्जा हरारत 21 से 38 डिग्री के माबैन रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश के इम्कान मौजूद नहीं हैं। ये मौसम का अहवाल हम आपको बता रहे हैं टोबा टेक सिंह से, जहां मतला साफ है, दर्जा हरारत में इजाफा। ईद की खुशियां अपनों के संग, लारी अड्डे पर हजूम बढ़ गया। परदेसी अपने घरों को लौटने लगे। मुसाफिरों को जायद किरायों का भी वसूली का शिकवा है। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस अली। ईद की खुशियां अपनों के संग, परदेसी अपने घरों को लौटने लगे। मुसाफिरों का जायद किरायों की वसूली का भी शिकवा। लारी अड्डे पर अपने रिश्तेदारों से ईद मनाने की ख्वाहिशमंद अफराद भी कसीर फैमिलीज के साथ दिखाई दिए। परदेसियों का कहना था कि ईद अपनों के संग ही मनाने में मजा है। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए घरों को जा रहे हैं। किरायों में इजाफे के बाद सफर भी महंगा हो गया है। ईद आ रही है, हम अपने घर जा रहे हैं। फैसलाबाद से अपने घर डेरा गाजी खान जा रहे हैं ईद मनाने के लिए। ईद अपने दे नाल ही मनानी चाहिए थी, घर चले। ईद के मौके पर मुसाफिरों ने हुकूमत से किराया कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। जरावाला में ईद करीब आते ही स्वीट शॉप्स पर शहरियों का रश बढ़ गया। अजीज वकारिब को ईद पर बतौर तोहफा भेजने के लिए शहरी मिठाइयां और फेनियां खरीदने लगे। ईद करीब आने पर स्वीट की फरोख्त में इजाफा। जड़ावाला में स्वीट शॉप्स पर शहरियों का रश बढ़ गया। शहरियों का कहना था कि ईद खुशी का मौका है। दोस्तों और रिश्तेदारों को मिठाइयां और फेनियां देना हमारी रवायत का हिस्सा है। बतौर गिफ्ट देने से जीदो कारब खुश हो जाते हैं। घर के लिए, रिश्ते दोस्तों के लिए, उसके लिए लेके जाते हैं। ये हमारा रवायती काम है कि ये काफी ज्यादा हम लेके जाते हैं। बिल्कुल, ये ईद है, मीठी ईद है। हर बंदा अपने घर के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए घर लेके जाता है। इस वजह से बड़ा प्यारा हुआ। हमारा जो बिहार है, हम अपने बिहार के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते। हमारा बिहार इंशाल्लाह आप टेस्ट करें, आके चेक करें, रिश्तेदारों को चेक करें, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। दुकानदारों का कहना है ईद के मौके पर डिमांड बढ़ जाती है। मीठी ईद पर हर कोई मिठाइयां और फेनियां लेकर जा रहा है। ईद की मुनासबत से स्पेशल स्वीट तैयार करते हैं। कैमरा टीम के साथ अहमद अरसलान, सिटी 41 जड़ावाला। कमालिया का तैयार करदा खड्डी खद्दर दुनिया भर में खास अहमियत का हामिल है। खास त्यौहार को यादगार बनाने के लिए शहरी खद्दर के कपड़े बतौर तोहफा भेजने लगे। कमालिया का ताना और बाना से तैयार करदा दस्ती खड्डी खद्दर दुनिया भर में खास अहमियत का हामिल है। जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद खद्दर को दस्ती खड़ियों पर आज भी तैयार किया जा रहा है, जो खास त्योहारों को यादगार बनाने के लिए पहनने और बतौर तोहफा देने को शहरी तरजीह देते हैं। पहले पहल दस्ती खड्डी खद्दर को हाथों से तैयार किया जाता था, जो वक्त गुजरने के साथ साथ पावर लूम्स पर तैयार होने लगा। शहरी दूर दराज से कमालिया का खद्दर खरीदने के लिए आते हैं, क्योंकि खद्दर गर्मी और सर्दियों में अपनी मिसाल आप है। की तैयारी के लिए हम खद्दर के सूट जो है
وہ لے رہے ہیں, خود بھی لیے ہیں اور دوست جو تحفے پہ مانگتے تھے ان کو بھی بھیجے ہیں. ہمارے آؤٹ آف سٹی ہیں جو ہمارے کمالیے سے باہر, تو وہ کافی شوق سے یہ منگواتے ہیں سوٹ. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری جو کمالیے کھدر ہے یہ بہت اچھا کپڑا ہے الحمدللہ, ہم کافی عرصے سے یہ استعمال کر رہے ہیں. اور اکثر ہم سوٹ ہیں جو کھدر کے وہ انصاری کھدر ہاؤس سے لیتے ہیں. جو کمالیے ان کی بہت اچھا ہے, ان کے خود یہ کھدر تیار کرتے ہیں, کھڈی کھدر بھی اور دوسرا جو پاولوم والا. معروف صنعتکار حاجی عظیم اختر انصاری کا کہنا ہے کہ کھدر کو پہلے میرے باپ اور دادا ہاتھوں پر تیار کرتے تھے, اب جدید دور میں پاور لومز پر تیار کر رہے ہیں. کھدر میں 60-60, 40-40 گولی کھدر سمیت دیگر اقسام ہیں جو بے حد مقبول ہیں. عنقریب دبئی میں کھدر کا فیسٹیول بھی ہونے جا رہا ہے جس میں پاکستان سے کمالیہ کا کھدر شامل ہوگا. کھدر ایک دیرپا نفاست رکھنے والا کپڑا ہے. جی یہ ہم تقریباً عرصہ 52 سال سے کام کر رہے ہیں. میرے دادا جی کام کرتے تھے, پھر میرے والد صاحب نے کام شروع کیا. تقریباً 26 سال سے یہ میں خود کام کر رہا ہوں. اس میں تقریباً 8 سے 10 کوالٹیاں ہیں جس میں 40-40 کی ورائٹی چلتی ہے, پاؤڈر شیٹ چلتی ہے, 60-60 لون چلتی ہے, 60-80 چلتی ہے, 90-90 کی ورائٹی ہے, 84-84 کی ورائٹی ہے. یہ تقریباً پورے پاکستان میں جاتا ہے, بلکہ اب تو دبئی میں اس کا فیسٹیول اس کا انعقاد ہو رہا ہے اور اب یہ بین الاقوامی سطح پر متعارف ہو رہا ہے. گزشتہ کئی سالوں سے ہاتھوں اور پیروں کی مدد سے کھدر تیار کرنے والے آج بھی کمالیہ میں موجود ہیں جو اصلی دستی کھڈی کھدر کی پہچان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. کیمرہ مین امجد علی کے ساتھ رضوان خان, سٹی 41 کمالیہ.